حضرت رابعہ بصریہ کے آپ نے بہت سارے واقعات سن رکھے ہوں گے. آج ان کی دعا کا ایک عجیب واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. حضرت شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ یہ حضرت رابعہ کے والد ہیں. وہ پہلی صدی کے بزرگ تھے. ابھی صحابہ کا دور تھا, صحابہ دنیا میں موجود تھے. اس دور کے شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ ہے. ان کے گھر میں 4 بیٹیاں پیدا ہوئی. ان میں چوتھی بیٹی کا نام رابعہ رکھا گیا, اس لیے کہ عربی میں چوتھی کو رابعہ کہتے ہیں, اور بصرہ ان کا وطن تھا, اس لیے رابعہ بصریہ کے نام سے مشہور ہو گئی. حضرت رابعہ 4 یا 5 سال کی عمر تھی کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا. اپنے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. جب حضرت رابعہ 8 سال کی ہوئی, بصرہ شہر میں سخت قحط پڑا. اتنا سخت قحط پڑا کہ کھانے پینے کی چیزوں سے بھی لوگ محروم ہو گئے, اور لوگ بھوک پیاس سے پریشان ہو گئے. یہ چاروں بہنیں بھی پریشان ہیں, لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی کے سامنے بھیک مانگے. بہت دن گزر گئے, کوئی چیز کھانے کو نہیں ملی, اور بھوک کی وجہ سے جان خطرے میں ہو گئی. بالآخر مجبور ہو کر ایک روز چاروں بہنیں عام گزرگاہ پر بیٹھ گئی کہ کسی سے کچھ مانگے, لیکن کسی سے مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی. اس زمانے میں بصرہ شہر میں ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا, اس کا نام عتیق تھا. وہ وہاں سے گزرا اور دیکھا کہ چاروں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے, تو ان سے بڑی بہن سے پوچھنا شروع کیا کہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جواب دیا کہ ہم بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں, جان نکل رہی ہے, اس لیے یہاں بیٹھی ہے. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے مانگنا سیکھ لیتا ہے تو پھر کسی کے سامنے نہیں مانگتا. میرے دوستو, کھانے پینے کی جو نعمتیں ہیں اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے, ان کا شکر ادا کرو. اللہ کبھی ایسے دن ہمارے پاس نہ لائے کہ ہمیں لقمے لقمے کے محتاج ہو جائیں. اللہ ایسے برے دنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. کبھی ناشکری کے الفاظ زبان پر مت لانا, اس لیے کہ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو نعمت کے دروازے بند کر دیتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ اپنی چاروں بہنوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اور مالدار آدمی بڑی بہن کے ساتھ بات کر رہا تھا, اور اس کی نظر حضرت رابعہ بصریہ کی طرف پڑی. چھوٹی سی بچی, نورانی چہرہ. اس مالدار نے بڑی بہن سے پوچھا کہ یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے؟ جواب دیا کہ ہاں. اس نے حضرت رابعہ سے کہا کہ تم مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگتی. رابعہ چھوٹی سی بچی تھی, لیکن ہمت سے جواب دیتی ہے کہ جس سے مانگنا تھا اس سے مانگ چکی ہوں, یعنی اللہ سے, اور اس سے مانگوں گی. اب وہ مذاق میں کہنے لگا کہ اس اللہ نے ابھی تک تجھے نہ روٹی دی نہ کھانا دیا. اس معصوم نے جواب دیا کہ اس کے یہاں جب دینے کا وقت آئے گا تب دے گا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ نے ہر چیز کا ایک ٹائم رکھا ہے, جب وقت آئے گا تو وہ دے گا. اب وہ مالدار بڑی بہن سے کہنے لگا کہ تیری چھوٹی بہن بہت ہوشیار ہے, اس کو میرے گھر پر کام کے لیے بھیج دو. میں آپ کو اتنے دینار اتنے پیسے دیتا ہوں, پھر آپ کو کسی سے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی. چاروں نے مشورہ کیا کہ ایک بہن کام کے لیے چلی جائے, اور اس کی وجہ سے اگر چاروں کا مسئلہ حل ہو جائے اور بھیک نہ مانگنی پڑے تو اچھا ہے. اس پر حضرت رابعہ بصریہ خوشی خوشی تیار ہو گئی اور کہا کہ اپنی تینوں بہنوں کے خاطر اپنے بچپن کا کھیل کود سب کچھ قربان کر دوں گی, لیکن ہم کسی سے بھیک نہیں مانگیں گی. اب وہ مزدوری کے لیے اس عتیق سیٹ کے ہاں چلی گئی. اللہ تعالیٰ کی عجیب بندی تھی, دن بھر خدمت کرتی, محنت مزدوری کرتی, اور بہت دور جا کر اپنے سیٹ عتیق کے لیے پانی بھر کر لاتی, پسینے سے چور چور ہو جاتی, اور پھر رات میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر عبادت کرتی. اللہ اکبر. چھوٹی سی بچی تھی. جب اس کی عمر آگے بڑھی اور 13 سال کی ہوئی تو ایک دن اس کا سیٹ اس کو پوچھنے لگا کہ اے رابعہ, تمہارا چہرہ بہت پھیکا ہونے لگا, کیا بات ہے, تو رات کو سوتی نہیں ہے؟ حضرت رابعہ نے کہا کہ کیا مجھ سے ذمہ داری پوری کرنے اور کاموں کو پورا کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے؟ کیا میں کام نہیں کر رہی ہوں؟ سیٹ نے جواب دیا کہ رابعہ, تو کام تو پورا کرتی ہے اور بہت دھیان سے کرتی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ کچھ آرام کر لیا کر, کچھ وقت سو لیا کر, اپنی طبیعت کا خیال کر. رابعہ نے کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی.
اب ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا سیٹ آدھی رات کو اٹھا, اس کی آنکھ کھل گئی, اس نے ادھر ادھر دیکھا تو جس کمرے میں حضرت رابعہ سوتی تھی اس کمرے میں نظر گئی. کیا دیکھتا ہے کہ اس میں چھوٹا سا چراغ جل رہا ہے. سیٹ نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ یہ رابعہ تو پورا دن کام کرتی ہے اور رات میں سجدے میں گر کر اللہ سے سوال کرتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے اللہ, دن میں 5 مرتبہ مؤذن اذان دیتا ہے اور میں نماز کے لیے نہیں آ سکتی ہوں. تو میری مجبوری کو جانتا ہے کہ میرا سیٹ اتنا کام کرواتا ہے کہ میں نماز تک نہیں پڑھ سکتی ہوں, نماز کا وقت گزر جاتا ہے. اے اللہ, تو مجھے معاف فرما دے. میرے سیٹ کی بات مجھے ماننی پڑتی ہے اور کام کرنا پڑتا ہے اور رات میں تیرے دربار میں حاضر ہو جاتی ہوں. جب سیٹ نے حضرت رابعہ کی یہ بات جو اللہ تعالیٰ سے سجدے میں وہ کہہ رہی تھی سنی تو اس کے سیٹ عتیق کے دل کو اس کا بہت اثر ہوا اور وہ کانپنے لگا اور اپنے کمرے میں واپس چلا گیا. پوری رات نیند نہیں آئی, کروٹیں بدلتے رہا اور بے چین ہو گیا. جب صبح ہوئی تو حضرت رابعہ کو کمرے میں بلایا اور کہا کہ رابعہ جاؤ, میں نے جو پیسے دیے تھے وہ بھی تم سے واپس نہیں لوں گا. آج میں تم کو کام کاج نوکری سے آزاد کر دیتا ہوں. حضرت رابعہ نے کہا کہ آپ نے جتنے پیسے نوکری کے لیے میری بہن کو دیے تھے اتنا کام تو میں نے اب تک کیا بھی نہیں ہے. وہ سیٹ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا اے رابعہ, مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب تو آدھی رات کو اٹھ کر میری فریاد اللہ کے سامنے کرتی ہے تو کہیں اللہ مجھے پکڑ نہ لے. تو مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دے, میں تجھے آزاد کرتا ہوں. حضرت رابعہ نے اس کو کہا کہ میں تجھے معاف کرتی ہوں. یہ کہہ کر اس کے دربار سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی. اس لیے دوستو دیکھو, ایک عورت اللہ کے سامنے رات کو اٹھ کر سوال کرے اور اس سیٹ کی دنیاوی ملازمت سے چھٹکارا دلوا سکے اور اس کے دل میں محبت پیدا کر دے تو میرے بھائیوں تم بھی اللہ سے مانگنا سیکھو. حضرت رابعہ اپنے بچپن اور جوانی میں ایسے اللہ سے مانگنے والی تھی کہ اللہ نے اس کو دنیا کی غلامی سے چھٹکارا عطا فرمایا اور اللہ نے دنیا کی محتاجی سے نجات دلوا دی. اس لیے میرے بھائیوں اگر ہم نے اللہ سے مانگنا سیکھ لیا تو انشاءاللہ دنیا کی ہر مصیبت سے اللہ ہم کو نجات عطا فرمائے گا. یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم پر نبی علیہ السلام نے ہم کو دنیا کے لوگوں کی محتاجی سے نجات دلوائی اور ایک اللہ سے مانگنا سکھایا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرے بندو آؤ سوال کرو, مجھ سے مانگو, تم جو سوال کرو گے فَإِنِّي قریب, میں تو بہت نزدیک ہوں. اس لیے ہمیشہ اپنے رب سے مانگنا سیکھو. جس طرح حضرت رابعہ نے دنیاوی زندگی میں اپنے سیٹ سے غلامی چھڑوا کر اللہ کے حضور رو رو کر اللہ کے سامنے اپنے فریاد کو رکھ کر کس طرح آزاد ہوئی ہے, اگر ہم بھی اللہ کے حضور جھک کر اللہ کے سامنے مانگ کر اگر دنیا کی غلامی سے نکل کر اپنے خالق کی غلامی میں آ جائیں گے انشاءاللہ ہماری پوری زندگی پرسکون بن جائے گی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.